بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ کو خوش و آباد رکھے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر ویلاگ۔ اس ٹائم بج رہے ہیں رات کے 12:30 اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ان کے جم آئی تھی، اور جم آنے کا ریزن یہ تھا کہ کچھ فلیکسز لگانے تھے، تو میرے ہسبینڈ جا رہے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ چلی گئی۔ تو وہاں پڑھنا اس ٹائم پہ کوئی کلائنٹ وغیرہ نہیں ہوتا، 12 بجے جو ہے نا جم آف ہو جاتا ہے، اسی لیے ہم تھوڑا سا لیٹ گئے تھے۔ تو یہ والے 2 فلیکسز وہ بھی بنوا کر لائے تھے کیونکہ ارجنٹ لگانے تھے، مری روڈ والی سائڈ سے وہ بنوا کر لائے۔ ایک تو انہوں نے لگانا تھا اپنے آفس میں جو یہ اوپر والا تھا، اور جو نیچے والا تھا وہ باہر جہاں پر مشینز وغیرہ ہیں وہاں پر اس کو ڈسپلے کرنا تھا۔ اچھا، اب یہاں پر نا تھوڑا سا یہ بارڈر کا تھا کہ اس کو ریموو کرنا تھا، کیونکہ میئرمنٹس جو تھیں وہ اس کو ریموو کر کے ایگزیکٹ آ رہی تھیں۔ تو میں نے پھر جلدی سے اس کے جو سارے بارڈرز تھے اس کو میں نے ریموو کر دیا۔ اچھا، میں سوچ رہی تھی نا کہ میں آپ کو جم کا ٹور کراتی ہوں، لیکن اصل میں ابھی کچھ مشینز ہیں جو کہ آنی ہے کراچی سے، تو عدنان نے مجھے کہا کہ پہلے وہ آنے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کا جم کا ٹور کرا دینا۔ ماشاءاللہ سے ابھی بھی کافی اچھا ہے جم، بٹ یہ تھا کہ تھوڑی سی ابھی مزید اس میں ایڈیشن ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ جب دوبارہ سے سارا کچھ سیٹ ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ آپ کو کراؤں گی ٹور۔ یہاں پر ہم نے کوئٹہ ہوٹل کی منگوائی چائے، اور اتنی اسٹرانگ تھی نا کہ فریش ہو گئے ہم لوگ، تو ساری نیند اڑ گئی۔ اچھا، یہ تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو پہلے بھی اس سے میں نے DIY کیا تھا، اور اب یہ مجھے پھر مل گیا، اور عدنان مجھے کہتے ہیں کہ یقیناً اب اس سے کل کچھ بنے گا نا گھر میں۔ بیسیکلی اس پہ نا فلیکسز وہ لپیٹ کے ریپ کر کے جو ہے نا وہ آئے تھے، تو میں نے اس پہ جلدی سے اپنا قبضہ کر لیا۔ اچھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ان بینرز کو سمت بانڈ کی ہیلپ سے صحیح اچھا چپکایا جاتا ہے، لیکن عدنان جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، ان کو یہ بات پتہ تھی۔ بس ہم نے پھر اس کے چاروں طرف لگائی سمت بانڈ، اور اس کو پھر دیوار پہ جو ہے فکس کر دیا۔ اچھا، ایک کو تو میں نے کیپچر کر لیا، لیکن دوسرے کو جو آفس میں لگایا تھا وہ میں نے کیپچر نہیں کیا، کیونکہ بہت دیر ہو چکی ہوئی تھی، اور بس سیدھے ہم لوگ گھر آئے۔ اب چونکہ لیٹ سوئے تھے تو اسی لیے صبح اٹھنے میں بھی تھوڑی سی دیر ہو گئی، لیکن اٹھتے ساتھ موسم جو ہے وہ بہت آج بارش والا تھا، اور بارش ہو بھی رہی تھی تھوڑی تھوڑی، اور میں اس ٹائم پہ بس اب ناشتے کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور ناشتے میں آج ہم لوگ لیں گے رس، اور ساتھ میں بوائل ایگز، اور ساتھ عدنان کا ڈرائی فروٹ، کیونکہ ان کو جم کی ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے، تو اسی لیے ان کے لیے نٹس بھی ناشتے میں مسٹ رکھتی ہوں میں۔ اچھا، میں ایک بات سوچ رہی تھی کہ جیسے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، اور اس کے لیے ٹو ڈو لسٹ عبادت کے لیے بنانی ہے، تو ایک چیز میرے دماغ میں یہ آئی کہ رمضان المبارک میں کیوں نہ 40 احادیث یاد کرنے کا ثواب بھی کمایا جائے۔ تو چھوٹی چھوٹی احادیث بہت ساری ایسی ہیں کہ جن کو یاد کیا جا سکتا ہے، بہت آسان ہے، تو اسی لیے میں سوچ رہی تھی کہ روز ایک حدیث اپنی ویلاگ میں شیئر کروں گی، تاکہ ہم لوگ مل کر اس ثواب کو سمیٹ سکیں۔ تو آپ لوگ جب حدیث یاد کر لیں تو اس کے بعد کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے یاد کر لی ہے، اور اپنا اظہار خیال بھی کیجیے گا۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ لوگ مجھ سے اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ تو آج جو حدیث ہم یاد کریں گے وہ بہت چھوٹی سی ہے اور بہت آسان ہے، اور وہ ہے الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے۔ الصلاۃ نور المؤمن، نماز مومن کا نور ہے نا بہت آسان اور جلد یاد ہو جانے والی حدیث۔ اچھا، اب میں آپ کو اپنا سب سے قیمتی خزانہ دکھاتی ہوں، جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور یہ ساری احادیث کا مجموعہ جو ہے وہ میں نے اپنے میکے سے منگوا لی ہے۔ اٹک میں میری کتابیں یہ والی پڑھی ہوئی تھیں، تو رمضان المبارک میں نے سوچا کہ روز اس میں سے کچھ نہ کچھ میں اسٹڈی کیا کروں گی، اور جب آپ کی نظر سے کوئی نہ کوئی ایسی احادیث گزرتی رہتی ہے نا تو آپ کا ایمان بھی تازہ رہتا ہے۔ اور مومن کے لیے سب سے بڑا خزانہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ فرمان ہے، اور ان کا گھر میں موجود ہونا بھی باعث برکت ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی پرچیز کر سکتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو ضرور کہوں گی کہ ان کو لازمی اپنے گھر میں رکھیں، تھوڑا ان کا مطالعہ کیا کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آج کل بہت ساری من گھڑت حدیثیں بھی موجود ہیں، تو ہمیں پتہ ہو چلے کہ کون سی حدیث اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں ہے۔ اچھا، میرے پاس ابھی کوئی جگہ
جگہ نہیں تھی, ریک نہیں تھا, تو فی الحال میں نے انہیں ونڈو میں آرگنائز کیا. اس کے بعد انشاءاللہ میں ریک بھی بنواؤں گی جس میں اپنی یہ ساری بکس جو ہے نا رکھوں گی میں. اچھا, جب سے یہ بکس آئی ہیں نا تو مجھے اتنی دل میں خوشی کا احساس ہو رہا ہے, ایسے جیسے میرا کوئی خزانہ مجھے مل گیا ہو نا. یعنی کہ بار بار سوچ رہی تھی اب میں ان کا مطالعہ کروں گی, آپ لوگوں کے ساتھ بھی بہت ساری باتیں شیئر کیا کروں گی. تو اس بات پہ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. اچھا, آج نا میں اپنی ایک ڈائری کھولی جو کہ ان بکس کے ساتھ آئی تھی. اس میں نا میں نے نظر پڑی تو میں نے کہیں پہ نا تقویٰ کا مفہوم لکھا ہوا تھا, اور اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ تقویٰ اس بات کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے شر سے دوسروں کو بچا کر رکھیں. میرے دماغ میں ایک دم کلک ہوا کہ واقعی میں ہم دوسروں پر تو ہر وقت نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی ذات پر نہیں غور کرتے کہ ہماری ذات سے بھی بہت سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ لوگ بھی اس بات پر لازمی غور کیجیے گا کہ ہماری کون سی باتیں ہیں کہ جن سے لوگ ٹیز ہو سکتے ہیں, اور ان کو ہم نے چونکہ رمضان المبارک میں تقویٰ حاصل کرنا ہے تو تقویٰ کے حصول کے لیے ہم نے ان باتوں کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. تھوڑی ٹائم کے لیے اس بات کو چھوڑ کر کے فلاں کی وجہ سے میرا دل دکھا, اس بات پر غور کرنا ہے کہ میری کسی بات کی وجہ سے دوسرے کا دل نہ دکھے. خیر, یہاں پر نا میں آج اپنی ساری ہیلز نکال کر سیٹ کر رہی تھی, کیونکہ اب چونکہ گرمیوں کا موسم آ ہی گیا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے ہیلز پہن کے. تو آج میں نے اپنی ساری ہیلز نکال کر صاف کر کے دوبارہ سے رکھی کہ اب میں ان کو پہننا سٹارٹ کروں گی, کیونکہ ساکس تو مجھ سے اب بالکل نہیں پہنی جاتی. اچھا, موسم اتنا کہ حسین ہوا ہوا تھا نا, اور ٹھنڈ تو لگ ہی رہی تھی, لیکن نا میں بار بار یہ سوچ رہی تھی کہ روز تھوڑی ہونی ہے بارش, تو بارش ہو جب تو اس کو تو خوب انجوائے کرے نا. اور پیاری پیاری سی یہ پٹونیا, یہ جو فلاورز ہیں نا ان کو پٹونیا کہتے ہیں, تو یہ بڑے مزے کی کھلی ہوئی تھیں. اچھا, کافی ٹائم سے یہ نہیں کھل رہی تھی لیکن ایک بارش نے نا ان کو کھلا دیا. اچھا, اب جو ہے دوپہر کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آج پکوڑے بنا لیے جائیں. سوچا تو یہ تھا کہ بینگن کے پکوڑے بناتی ہوں اور مسالہ بھی اسی کے حساب سے بنایا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا کہ بینگن کو جب کٹ کیا تو وہ اندر سے خراب نکل آئے, اور پھر مجھے جو ہے نا پیاز والے پکوڑے بنانے پڑ گئے. تو خیر بڑے مزے کے ہی تھے, تو لیکن یہ تھا کہ ایک مائنڈ بنایا ہوا تھا کہ بینگن کے پکوڑے کھائیں گے. اچھا, مجھے نا یہاں پر ایک بات یاد آئی, کسی بزرگ کا قول تھا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. یعنی کہ کتنی ڈیپ بات ہے نا اگر ہم غور کریں کہ ہم کیا کیا پلانس کرتے ہیں, اور ہمیں بالکل اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہم اپنا یہ ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے, لیکن جب رزلٹ آنا ہوتا ہے تو اس کے برعکس معاملہ ہو جاتا ہے. تو تب انسان سوچتا ہے کہ ایک انسان کا اپنا پلان ہوتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کا پلان ہوتا ہے, اور جب انسان اپنے پلان کو اللہ کے پلان کے سپرد کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس انسان کو دلی سکون بھی عطا کرتے ہیں اور اس کے کام کو بھی اچھے سے مکمل کر دیتے ہیں. اچھا, دھنیا جو تھا وہ ختم تھا, اور آج میں نے اپنے کچن گارڈننگ جو کی ہوئی تھی نا, پہلی دفعہ میں نے آج یہاں سے دھنیا توڑا ہے, اور مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی کہ آج میں اپنے گھر کا دھنیا جو ہے نا استعمال کر رہی ہوں, اور ماشاءاللہ سے کافی اچھا کھلنا شروع ہو گیا تھا. تو تھوڑا سا میں نے اس کو کاٹا کیونکہ میں نے سنا تھا کہ اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر سے کاٹو تو پھر یہ بہت اچھا گرو ہونے لگ جاتا ہے. تو بس میں نے اس کو تھوڑا سا کاٹ کے بیسن میں ڈالا. اور کہیں سے مجھے اڑتی ہوئی خبر آئی ہے کہ آپ نے ابھی تک میری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے اور نہ ہی چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے, تو جلدی سے سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ میری ہمت میں اور اضافہ ہو اور آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کر آتی رہوں. بارش نہ ابھی تک سٹل ہو رہی تھی, اور کبھی سلو ہو جاتی تھی کبھی تیز ہو جاتی تھی. آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کی سٹی میں بھی بارش ہو رہی ہے کہ نہیں. ویسے سننے میں آیا ہے کہ 3-4 دن لگاتار بارشیں ہوں گی, تو ایک لحاظ سے اچھا بھی ہے جو اتنے ٹائم سے بارش دیکھی نہیں تھی تو وہ اب دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یہ کہ رمضان المبارک بھی چونکہ آ گیا ہے تو موسم تھوڑا سا نا ٹھیک ہو جائے گا اور گرمی تھوڑی کم ہو جائے گی. اچھا, آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں نے رمضان کے لیے عبادت کے لیے کوئی ٹو ڈو لسٹ بنائی ہے, کہ آپ لوگوں نے عبادت کے لیے کیا کیا شیڈیول رکھنا ہے.
تو میں نے تو سوچا تھا کہ ایک پراپر ولاگ اس پر بناؤں گی، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی میرے خیال میں ڈسکس کر لینا اچھی بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ تہجد کا شیڈیول بنائیں، کیونکہ رمضان میں بالکل تھوڑے سے ہی دن رہ گئے ہیں، تو اگر تہجد میں اٹھنے کی عادت ہوگی تو پھر سحری میں اٹھنے میں بھی آسانی ہوگی اور تہجد کی ادائیگی بھی خوش اسلوبی سے ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے تو اپنی تہجد کی عادت بنائیں، اور اس کے بعد اشراق اور چاشت کی نمازوں کو بھی کوشش کریں کہ ادا کر سکیں۔ دن میں کوئی ایک ٹائم صلاۃ التسبیح کے لیے بھی رکھیں۔ اچھا، یہ ساری روٹین آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں نا کہ تھوڑا سا آپ اس کو پری پلان کر لیں گے تو آگے آپ کو نا رمضان میں تھکاوٹ نہیں ہوگی، بلکہ آپ یہ جو کہتے ہیں نا سٹارٹنگ میں کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کا تھوڑا سا ٹف لگ رہا ہوتا ہے، لیکن 2-3 دن کے بعد انسان یوزڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہی ہے کہ ابھی رمضان میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، تو آسانی ہو جائے گی رمضان میں روٹین فالو کرنے میں۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ عدنان جا رہے تھے تو ان کو میں نے چھتری وغیرہ بھی ساتھ دے دی، کیونکہ بارش جو ہے نا وہ تیز ہو گئی تھی۔ اور پھر میں نے اپنے سارے کچن کو نیٹ اینڈ کلین کیا، اور تب جا کے میرے دل کو تھوڑا سا سکون ملا۔ تو ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔